یہی وجہ ہے کہ 2500 سال کے بعد آج بھی ان کے دیے ہوئے اصول، قوانین، ضابطے وہ یوں کے یوں ہیں۔ کتابی علم تو نقالی ہے، اصل علم جو تھا وہ تو تھا ہی مشاہدے کا۔ کتابوں میں جو کچھ ہے وہ تو اس کی نقالی ہے جو کائنات میں آپ نے دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں راؤ محمد اکبر صاحب، سابق سول جج ہیں، سینئر قانوندان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ ہم بات کریں گے CSS اور PMS کے ایگزام میں بچوں کو امتحانات کی تیاری کے حوالے سے دی جانے والی گائیڈ لائن کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سر، آج ہم بات کریں گے مشاہدے کی۔ مشاہدہ کیا ہے؟ اس کا CSS کے ایگزام یا PMS کے ایگزام سے کیا تعلق ہے؟ اس سے دوسرا، اس کی اہمیت اور افادیت بتائیں گے کہ اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ صحیح، بہت اچھا سوال کیا جی آپ نے۔ اصل میں تو جو علم ہے وہ ہے ہی مشاہدہ۔ جی، مشاہدہ تو آغاز ہے، اگر مشاہدہ نہ ہو تو علم آپ کا زیرو ہے۔ اس کی وجہ کہ علم کا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ چلے جائیں وہاں جہاں کوئی کتاب نہیں تھی، تو وہاں علم کہاں سے آیا؟ اس وقت تو صرف کائنات تھی اور کائنات کے مظاہر تھے اور انسان جو کچھ دیکھتا تھا وہی علم تھا۔ جی ایسے۔ اس کے بعد پھر وہی علم اس کا جو اس نے مشاہدے سے سیکھا وہ کتابوں میں آ گیا۔ اس کے بعد ان کتابوں کی نقل ہوتی رہی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ کتابی علم تو نقالی ہے، اصل علم جو تھا وہ تو تھا ہی مشاہدے کا۔ کتابوں میں جو کچھ ہے وہ تو اس کی نقالی ہے جو کائنات میں آپ نے دیکھا، جس نے بھی سب سے پہلے دیکھا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر وہ کتاب کا حصہ بنتا ہے۔ پھر کسی نے آبزرو کیا، کوئی جا کے کچھ چیز دیکھی، اس نے آ کے آرٹیکل لکھ دیا، پھر وہ کتابوں کا حصہ بن گیا۔ لیکن پہلے تو اس کو خواب تو نہیں آیا، پہلے تو اس نے آبزرو کیا ہے۔ اور مشاہدے کی اہمیت اور حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے، کلام پاک میں بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے مشاہدے پہ۔ خاص طور پہ سورہ غاشیہ جو ہے اس کی 17 سے 24 تک آیات ہیں۔ اس میں اونٹوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو کہ اس کی سطح کیسے بنائی گئی ہے۔ غرض ہے کہ وہ 5-7 آیات ان میں آپ یہ دیکھیں کہ ان میں زولوجی بھی ہے، ایسٹرالوجی بھی ہے، اس میں زولوجی بھی ہے۔ جانوروں کو دیکھو نا، اونٹ کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو کیسے بنائے گئے۔ جی بالکل۔ تو یہ ہمارا اشارہ ہے اس طرف کہ آپ جانوروں کو دیکھیں، ان کی ساخت کیا ہے۔ لیکن ہم نے ان کو دیکھنا مناسب نہیں سمجھا، گوارا نہیں کیا، تحقیق نہیں کی۔ اور آپ ڈسکوری چینل کو دیکھیں، وہ کیا کچھ دکھاتے ہیں آپ کو، اور ان کی تحقیقات دیکھیں اس بارے میں کہ جانوروں کے بارے میں کیسی کیسی ریسرچز ہوئی ہیں۔ لیکن یہ حکم ہمیں تھا کلام پاک میں کہ دیکھو ان اونٹوں کو دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو۔ اب پہاڑوں کو دیکھو، اچھا یہی باتیں جو سورہ غاشیہ میں اقبال جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے بہترین شارح ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اقبال کا شعر ہے کہ تیری نظروں میں ہے میری تصانیف، میری نظروں میں قرآن مبین ہے۔ وہ کہتا ہے تم تو میری کتابیں پڑھتے ہو نا، میں قرآن پڑھتا ہوں، تو جو کچھ قرآن پڑھ کے میں اس کو ڈھالتا ہوں اپنے شعروں میں وہ آپ پڑھتے ہیں۔ تو اقبال بہترین شارح ہیں۔ تو اقبال نے تقریباً سورہ غاشیہ اور اس کے علاوہ مختلف، اقبال کی وہ جو نظم ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک نظم ہے بڑی مشہور، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، سورج سے ابھرتے ہوئے مشرق کو ذرا دیکھ۔ تو یہ کائنات کو دیکھنے کی دعوت دی ہے۔ اور نظم کے عنوان سے آپ دیکھیں کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ تو آدم کا استقبال ایسے کیا کہ ارض نے حکم دیا کہ تم یہ دیکھو سب کچھ، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے۔ تو اقبال کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کلام پاک میں اس کا بار بار ایک جگہ نہیں بارہا ذکر ہے مشاہدہ کائنات کا۔ کل سیرو فی الارض، میری کائنات میں
سیر کرو، غور سے دیکھو، گھومو پھرو، اور اسی طرح اقبال نے بھی جگہ جگہ مشاہدہ کائنات پہ بڑا زور دیا۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، اس کی تاریخ میں کوئی مثالیں ایسی ہیں سامنے جو کہ ہمارے بچوں کو جو اسٹڈیز کے یا CSS اور PMS کے ایگزام میں سر مشاہدات کی؟ سب سے زیادہ تو سوفسطائی حکیم، سوفسطائی جتنے بھی تھے، جس کے بعد سقراط، بقراط، ارسطو اور افلاطون وغیرہ۔ اب دیکھیں انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ ان کے استاد کون تھے؟ ان کے استاد صرف مشاہدہ کائنات تھا۔ انہوں نے کائنات کو دیکھا، انہوں نے آبزرو کیا۔ اب دیکھیں آپ کی جو جمہوریت ہے، اب پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے، معذرت کے ساتھ کسی کو ناگوار نہ گزرے، کہ ہم نے جمہوریت کا جو حال کیا ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ہم لاکھ کتابیں پڑھ لیں، ہمارے مسائل کا ہمیں نظر نہیں آئے گا اگر ہم اپنی جمہوریت کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تب جا کے ہمیں حل ملے گا۔ بالکل ایسے۔ تو کیا ہوا پھر؟ کتابیں اولیت ہیں، کتابوں کی اولیت ہے، یا ان نظریات کی، یا اس تھیوری کی، یا اس پریکٹیکل کی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے؟ جی بالکل، جو پریکٹیکل ہم اپنے معاشرے میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اصل اہمیت جو ہے وہ تو اس بات کی ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ دیکھیں، وہ فلسفہ میں بھی بہت آگے تھے، سیاست میں بھی تھے، جمہوریت پہ بھی انہوں نے الجمہوریہ لکھی اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح وہ حاصل شدہ علم کا تجزیہ کرتے تھے، پھر وہ دیکھتے تھے، منطق کی کسوٹی پہ پرکھتے تھے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ ہر حال میں حقیقت ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، یہی وجہ ہے کہ 2500 سال کے بعد آج بھی ان کے دیے ہوئے اصول، قوانین، ضابطے وہ یوں کے یوں ہیں۔ تو جب وہ منطقی کسوٹی پہ پرکھ لیتے تھے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کبھی بدلتی نہیں ہے، حقیقت تو حقیقت ہے اور وہ وہی رہتی ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر وہ ساری، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تا حیات پوری زندگی میں یہ حقیقت ہے اور یہ ایسے ہی رہے گی، پھر وہ اس کو اپنا نظریہ بناتے تھے، پھر وہ اس پہ لکھتے تھے۔ اچھا، اس میں آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اتنے کم وقت میں، فار ایگزامپل ایک لمیٹیشن ہے PMS اور CSS ایگزام کی، عمر کی حد بھی متعین ہے، اس نے سبجیکٹ بھی 8 سبجیکٹ ہیں، ان کی تیاری کرنی ہے، وہ ان سبجیکٹ کا پریکٹیکلی مشاہدہ اپنے معاشرے میں کر پائے گا؟ کیسے کر؟ فار ایگزامپل وہ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جگہ جگہ کلام پاک میں یہ بات آیا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں۔ جی بالکل، یہ مشاہدہ ہے کہ آپ نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے۔ اب دیکھیں، مثلاً ایک مثال میں دیتا ہوں، آسمان پہ ستارے جو آج کل تو نظر نہیں آتے، ہم نے ان کو دیکھنا بند کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ ہاں، شہری روشنی میں وہ مصنوعی روشنی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جب لوگ سمندروں میں سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، قطب نما نہیں ہوتے تھے، تو کیا تھا؟ آسمان ہی ان کے نزدیک قطب نما تھا۔ ایسٹرالوجی کا جو علم آج ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، سب سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے مشاہدہ تھا، کون کون سے ستارے ہیں، کون سے برج ہیں، کون سا ستارہ کس وقت کہاں ہو، تو سورج کب نکلے گا، کتنی دیر کے بعد نکلے گا۔ میرے والد صاحب وہ ایک ستارے مخصوص دیکھ کے وہ بتا دیا کرتے تھے، ایگزیکٹ تقریباً ٹائم بتاتے تھے کہ اب 2:30 بجے ہیں، اب 4 بجے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے بتایا کرتے تھے وہ، اور بالکل صحیح پتہ لگتا تھا کہ بھی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایسٹرالوجی، اب اس کا مطلب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ایسٹرالوجی کا علم ہم مشاہدے سے حاصل کرتے ہیں۔ اب ہمارے نوجوان اقبال نے تو کہا تھا نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ جی بالکل۔ اب لوگوں نے تو، ہمارے جو نوجوان ہیں، انہوں نے تو کمندیں کیا ڈالنے، انہوں نے تو ستاروں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو میرا ایک شعر ہے، وہ سن لیں کہ نوجوان دیکھے ستارے تو کمندیں ڈالیں۔ جب ستارے دیکھنے نہیں ہیں تو کمندیں کہاں ڈالیں گے؟ نوجوان دیکھیں ستارے تو کمندیں ڈالیں، ان کی نظریں تو موبائل پہ جھکی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے موبائل جہاں مثبت نالج اور انفارمیشن کا ذریعہ ہے، وہاں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر علم کے حصول کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، ایک معاشرتی علوم کے حوالے سے تباہی کا ذریعہ بھی ہے، اخلاقیات کی تباہی کا ذریعہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ جی بالکل، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اس میں سے خیر لے لیں یا شر لے لیں۔ یورپ جو ہے، جو ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں، یورپ تو یہ جو گیجٹس ہیں ہماری، ان سے دور جا رہا ہے، ان کو ختم کر رہا ہے۔ یہ موبائل بچوں سے وہ چھین رہے ہیں اور ہم بچوں کو موبائل پکڑا رہے ہیں، اتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔
جی بالکل اسی وہ طرح میں خود گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، اور اس زمانے میں بھی وہ، لیکن اس کا وہ پازیٹیو استعمال کرتے تھے۔ ایک جب میں یو کے گیا تو ایک بچی وہ بیچاری لکھ نہیں سکتی تھی، تو وہ کمپیوٹر پہ وہ بولتی تھی، تو بولتی تھی اور وہی کمپیوٹر پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا۔ تو وہ یہی استعمال کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ہم اس کا صحیح کی بجائے غلط استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ جیسے رب کائنات نے جی بہت شکریہ، جیسے رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ میری کائنات بہت وسیع ہے، تم اس میں چلو پھرو دیکھو، یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری کائنات کو دیکھو صحیح، وہاں آپ کو ہر چیز میں ان کی قدرت نظر آئے گی، اللہ پاک کی ہر چیز میں اس کی بڑائی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ جی۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔